بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ یاد رکھیں صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی آسان لفظوں میں جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اسی پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ لیکن فقہا نے بیان فرمایا یہ رقم معمولی سی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر شرعی فقیر بھی صدقہ فطر ادا کرے گا تو بہتر ہے، لیکن شرعی فقیر پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر صاحب نصاب شخص پر ہی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک شخص سے فرمایا جاؤ مکے کے کوچے میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ فطر اس لیے لازم قرار دیا گیا تاکہ روزے کے اندر جو بیہودہ اور لغو باتیں ہم سے ہو گئی تو اس کی طہارت ہو جائے، اور شرعی فقیر یعنی جو فقیر ہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ صدقہ فطر جو ہے کس پر واجب ہوگا؟ جو صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنا مال تجارت یا اتنا ضرورت سے زائد جو ہے سامان ہو، ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ کیا نابالغ بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا؟ دیکھیں نابالغ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے مال سے اس کا جو ہے فطرہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن ایک شخص کے مثال کے طور پہ 5 بچے ہیں اور وہ خود صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب شخص اپنا بھی صدقہ فطر نکالے گا، اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ اسی طرح زوجہ کا بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ اگر زوجہ خود صاحب نصاب ہے تو ان کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر جو ہے بندہ کے اوپر لازم ہے، تو لہٰذا اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن گھر والے ادا کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ نفلی صدقہ قرار پائے گا اور اس طرح انہیں ثواب مل سکتا ہے، لیکن ان پر لازم نہیں۔ یعنی ایک شخص صاحب نصاب تھا، عید سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اس پر واجب نہیں، یعنی بندہ ہی موجود نہیں تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ تو لہٰذا فقہائی کرام ارشاد فرماتے ہیں عید کی نماز سے پہلے کسی کے ہاں اولاد ہوئی اور وہ خود صاحب نصاب ہے تو اب اس اپنے چھوٹے بچے کا بھی، بچہ ہو یا بچی، اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا باپ پر لازم ہے۔ اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر ہم کسے دے سکتے ہیں؟ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں ڈال دیں صدقہ فطر، مدرسے کی تعمیر میں لگا دیں، مسجد کی تعمیر میں لگا دیں، تو زکوٰۃ بھی یاد رکھ کے مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی، مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی، صدقہ فطر بھی نہیں لگ سکتا، یاد رکھ کے۔ پھر ایک اس کا مخصوص طریقہ وہ میں آپ کے سامنے یہاں بیان نہیں کر رہا، وہ علماء اسلام جو ہے بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا جو مخصوص طریقہ ہے۔ بہرحال اگر ڈائریکٹ کوئی مسجد کی تعمیر میں لگائے گا زکوٰۃ کے پیسے یا صدقہ فطر کے پیسے مسجد کی یا مدرسے کی، تو یاد رکھیں نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ صدقہ فطر ادا ہوگا۔ صدقہ فطر ہم وہی شرعی فقیر کو دیں گے جس طرح زکوٰۃ ہم شرعی فقیر کو دیتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کے حوالے سے بھی وہی سوال ہوگا آپ کے ذہن میں کہ بھائی بھائی بہن کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں زکوٰۃ جب ہم اپنے بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح چچا، ماموں، خالہ، موانی، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو لہٰذا ان رشتہ داروں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بار بار آپ کے سامنے ان کی کنڈیشن بیان کی تھی کہ صدقہ فطر انہیں یعنی کہ زکوٰۃ انہیں اس صورت میں دی جائے گی جب کہ سید نہ ہو اور شرعی فقیر ہو، یعنی صاحب نصاب نہ ہو، تو لہٰذا انہیں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور اسی طرح صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ معیوب، انہیں ظاہر سی بات ہے ایک گلٹی فیل ہوگی کہ بھئی ہم زکوٰۃ لیں، ہم صدقہ فطر لیں رشتہ داروں سے، تو لہٰذا آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ زبان سے انہیں بتا کر کہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، بس آپ دل میں نیت کر لیں اور زبان سے آپ تحفے کی بھی کہہ سکتے ہیں، بچوں کی عیدی کا بھی کہہ سکتے ہیں، گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہبہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، صدقہ فطر دینا چاہیں تو صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بنیادی باتیں بیان کی۔ اچھا لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس کا وقت کیا ہے، تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ رمضان میں اگر ادا کرنا چاہے تو رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص پر واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تو اب وہ ادا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کو فقہا نے مستحب قرار دیا کہ عید کی نماز جب ادا کرنے کے لیے جاتے اس وقت ادا کریں، تو یہ مستحب ہے۔ لیکن
لیکن رمضان میں بھی اگر کوئی ادا کرے گا تو شرعی اعتبار سے ادا کر سکتا ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں عید کی نماز میں نئے کپڑے پہن کر جاتے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے، اب وہ نماز ادا کر لیتے، بعد میں انہیں خیال آتا ہے ہم نے تو صدقہ فطر نہیں دیا، تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عید کی نماز کے بعد بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک شخص نے روزے رکھے نہیں، بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو روزے میں بےہودہ اور لغو باتیں ہو جائے اس کی طہارت، ایک بندے نے تو روزے رکھے نہیں، کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو بے شک وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا جبکہ صاحب نصاب ہو، اور اس نے روزے رکھے نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی۔ لیکن جو صدقہ فطر کے حوالے سے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ یہ صاحب نصاب پر لازم و ضروری ہوتا ہے، تو اب صاحب نصاب نے اگر روزے نہیں رکھے تو وہ شرعی عذر کی وجہ سے رکھے ہوں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسے ہی بلا مجبوری رکھے ہوں تو گناہگار ہوگا۔ اب ایسی صورت میں فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ صدقہ فطر کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم نے بیان کی۔ اچھا صدقہ فطر رقم کی صورت میں دیں تب بھی درست ہے، اگر آپ گندم کی صورت میں دینا چاہیں یا صدقہ فطر آپ کسی فقیر کو کسی اور چیز میں دینا چاہیں، مثلا کپڑے کی صورت میں دینا چاہیں، راشن کی صورت میں، وہ بھی جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اب 10 افراد کا صدقہ فطر ہم ایک ہی بندے کو دیں یا الگ الگ بندوں کو دیں؟ دیکھیں ایک ہی بندے کو دینا بھی جائز ہے، الگ الگ بندوں کو بھی دینا جائز ہے، لیکن میں آپ کو ضمناً یہ مشورہ دوں گا صدقہ فطر کی رقم تو تھوڑی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی اگر کسی کی لاکھوں میں رقم بن رہی ہو تو کوشش کریں ایک ہی شخص کو نہ دیں، مختلف لوگوں کو دیں تاکہ سب لوگ جو ہے آپ کے پیسے سے فیضیاب ہوں، سب کے لیے آسانی ہو، سب اپنے گھروں میں راشن ڈلوا سکے، سب عید کی خوشیاں آسانی سے منا سکے۔ تو لاکھوں میں جب کہ جا رہی ہو، لیکن اگر چند روپے یا چند ہزار روپے اگر آپ کی زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے تو بہرحال ایسی صورت میں آپ ایک ہی کو دے دو تو صحیح ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر صدقہ فطر کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے اور بھی کوئی آپ نے بات معلوم کرنی ہو نیچے کمنٹس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔